اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تحریک طالبان افغانستان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ نے کلیئر کٹ پیغام دیا ہے امریکہ اور مغرب کو کہ ہم نے آپ کے خلاف 20 سال جنگ لڑی ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم تھک گئے ہیں، ہم مزید 20 سال جنگ لڑ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی لڑ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، 25 مارچ کو افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ نے ایک آڈیو پیغام کے ذریعے یہ بتایا کہ طالبان کی حکومت اسلامی حدود اور شریعت کے مکمل نفاذ کا عزم مصمم کر چکی ہے۔ امریکہ کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، شریعت اور اللہ کی حدود کا نفاذ ہمارا مشن ہے۔ طالبان کے سربراہ نے مزید یہ کہا کہ مغرب یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم آنے والے وقت میں رجم، سنگسار کی سزا بھی نافذ کریں گے۔ رجم وہ سزا ہے پتھر مار مار کر مجرم کو مار دینا جو شادی شدہ زانی زنا کرتے ہیں، چاہے مرد یا عورت، دونوں کو حکم ہے کہ سنگسار کیا جائے۔ یہ سزا کا اعلان کیا انہوں نے، اور سخت لہجے میں کہا کہ مغرب کہتا ہے کہ یہ خواتین کی حقوق کی خلاف ورزی ہے اگر انہیں سنگسار کیا جائے، اور یہ بھی کہا کہ زنا کا ارتکاب کرنے والی خواتین کے خلاف سر عام سنگسار کی سزا نافذ کریں گے، خواتین کو ہم کوڑے ماریں گے، اور امریکہ اور مغرب اس پر بحث کرے گا اور انسانیت کے لیے لڑنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کہ جی ہم انسانیت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، امریکہ اور مغرب کہتا ہے۔ اس پر ملا ہیبت اللہ نے کہا کہ امریکہ اور مغرب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم انسانیت کے لیے لڑتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کی حدود کے لیے لڑتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ امریکہ خود کو انسانیت کا نجات کا دعویٰ کرتا ہے، امریکہ دراصل شیطان کی نمائندگی کرتا ہے، اور جبکہ طالبان اللہ کی نمائندگی ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی راہ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اسلام کے نفاذ میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ امریکہ اور مغرب کا جو نظام ہے وہ سیکولرزم پر مبنی ہے، اور اس نظام نے UN کے ذریعے اور IMF ورلڈ بینک کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو کنٹرول کیا ہو۔ تو اب صرف طالبان حکومت ہے جو برملا اس کا اظہار کر رہی ہے، اور انہوں نے مقابلہ کیا ہے، تو پوری دنیا ان کو تسلیم نہیں کر رہی۔ کیوں؟ کہ وہ اسلام کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس پر یہ کلیئر پیغام دیا، اور یہ بھی پیغام دیا کہ امریکہ اور مغرب میں تو عورت کا حال یہ ہے کہ وہاں انسان اور جانور میں فرق ہی نہیں کیا جاتا، وہ کیا ہمیں حقوق بتائیں گے، انسانیت کا درس دیتے ہیں وہ ہمیں۔ اس کے بعد ملا ہیبت اللہ نے کہا کہ زمین پر اللہ کا دین اور شریعت کا نفاذ ہمارا مقصد ہے، یعنی جب تک یہ نظام نافذ نہیں ہوتا، اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام اور شریعت کا نظام، اس ٹائم تک ہماری جنگ جاری رہے گی۔ ہمارا مقصد صرف کابل پر قبضہ کرنا یا صوبوں میں حکومت بنانے کا نہیں تھا،
کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت مل گئی ہے تو بس ٹھیک ہے جی مطمئن ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں, ہم نے شریعت کا نفاذ کرنا ہے افغانستان میں. اور جب ایک نظام جب آ جاتا ہے وہ نظام اپنا پھیلاؤ چاہتا ہے. تو انہوں نے کلیئر پیغام دے دیا پاکستان کو بھی اور پڑوسی ممالک کو بھی کہ ہم افغانستان میں جب اسلام نافذ ہو جائے گا پھر ہم اس کو پھیلائیں گے, 7 ممالک میں اسلام کی دعوت دیں گے اور وہاں پر اسلام کے نفاذ کی جدوجہد کوشش کریں گے. تو یہ بھی واضح کہا کہ جو ہے یہ امریکہ بھول جائے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں. 20 سال ہم نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی ہے اور مزید 20 سال سے زیادہ عرصہ ہم جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. محترم ناظرین, یہ پیغام تھا. اس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ سوشل میڈیا میں یہ خبر آئی, جب آڈیو آئی تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے طالبان نے, لیکن تاہم اس میں پیغام واضح ہے اور جس پر جو طالبان کی جو جدوجہد تحریک کا مقصد ہے, مشن ہے, وہ واضح ہو جاتا ہے اور طالبان کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. اب یہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ طالبان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کم از کم ایک ملک اسلامی فلاحی ریاست بن سکے, تاکہ باقی امت مسلمہ کے لیے ایک راستہ بنے کہ وہ بھی اسلام پر آئیں. اور مسلمان حکمران جو مغرب کے نظام کے تحت اقتدار میں آتے ہیں, مغرب کے وہ غلام ہیں اور قوم کو وہ آزادی اور غلامی کا درس دیتے ہیں. تو امت مسلمہ کے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ آپ کے نعروں سے آپ کو ورگلاتے ہیں وہ دراصل اسی مغرب کے غلام ہیں. شکریہ.